کل ہم لوگوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ڈسکس کیا تھا، اس کے ایک سائٹ کو ڈسکس کیا تھا، ہم لوگوں نے سرچ انجن کو ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لوگ جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے سوشل میڈیا، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا دیکھیں آپ کا جو ہے وہ اس ٹائم سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے۔ ایک بندہ اگر دن میں 10 گھنٹے انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے تو اس میں سے وہ اب 70% جو ہے وہ ٹائم یعنی 7-8 گھنٹے وہ سوشل میڈیا کو دے رہا ہوتا ہے، 7-8 گھنٹے وہ کنزیکٹیولی سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ جو تھے وہ اگر 10 گھنٹے ڈیلی انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں تو 10 گھنٹوں میں سے جو ہے وہ 7-8 گھنٹے گوگل کے اوپر سرچ انجن پہ کام کرتے تھے اور 3-4 گھنٹے سوشل میڈیا کو دیتے تھے۔ پر اب جو ہے وہ لوگ 7-8 گھنٹے جو ہیں وہ سوشل میڈیا الٹ ہو گیا، لوگ زیادہ اب سوشل میڈیا کو ٹائم دینے لگے ہیں، زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو بزنسز نے کیا کیا؟ بزنسز نے یہ کیا کہ جی اب ہم لوگوں کا انٹرسٹ سوشل میڈیا میں انکریز ہونے لگ گیا، تو کیوں نہ ہم لوگ اب سوشل میڈیا کو ہی اپنا موڈ آف بزنس بنائیں، وہاں پہ لوگ مارکیٹنگ کریں، ٹھیک ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو مارکیٹنگ ہے اب وہاں پہ کل ہم لوگوں نے جس طریقے سے بات کی تھی کہ ہمیں کیمپین بنانی ہوتی ہیں، آپٹیمائزیشن ہوتی ہے، ہم ساتھ ساتھ کیمپین بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپٹیمائزیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، پر سوشل میڈیا پہ ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا کام کرنے کا طریقہ کار یہاں سے چینج ہے۔ کیسے چینج ہے؟ ہمیں سوشل میڈیا پہ کچھ اسٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے آڈینس بلڈ کرنی ہوتی ہے۔ آڈینس کیا ہوتی ہے؟ آڈینس ہر وہ بندہ ہے جو آپ کی پوسٹ پہ آ رہا ہے، جو آپ کے پیج کو لائک کر رہا ہے، آپ کے پیج کو فالو کر رہا ہے، آپ کی ویڈیو شیئر کر رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے، پوسٹ پہ کمنٹ کر رہا ہے، وہ آڈینس آپ پلس وہ بھی آپ کی آڈینس ہیں جن کو آپ اپنی پوسٹ دکھانا چاہتے ہیں، جنہوں نے دیکھی نہیں ہے تو دکھانا آپ کے میں اگر سوابا کے لیے ایک پوسٹ لگاتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ سوابا کے لوگ اس کو دیکھیں تو سوابا میری آڈینس ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ آڈینس بلڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آڈینس بلڈ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پوسٹنگ کرتے ہیں۔ شروع میں ہم لوگ آڈینس بلڈ یہ نہیں پہلے روز آج پیج بنایا اور کل ہم لوگوں نے مارکیٹنگ سٹارٹ کر دی، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لوگ پوسٹنگ کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بیسک طریقہ کیا ہے؟ بیسک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سال کا پلان بناتے ہیں، لانگ ٹرم گول۔ ہم ایک سال کا لانگ ٹرم گول ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو 3 شارٹ ٹرم گولز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا گول ہوتا ہے 6 منتھ کا۔ اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 1 سے 2 پوسٹ پر ڈے کرتے ہیں 6 مہینوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا گول ہوتا ہے ہمارا 3 منتھس کا۔ اس میں ہم لوگ 2 سے 5 پوسٹ پر ویک کرتے ہیں۔ اینڈ دین ہمارا تھرڈ ہوتا ہے شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے 3 منتھس کا۔ اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 پوسٹ پر ویک کرتے ہیں، یہ منیمم ہے، ٹھیک ہے۔ منیمم 1 سے 2 پوسٹ آپ کی پہلے نیا پیج ہے تو آپ کو مسٹ ہے کہ آپ اگلے 6 مہینوں کے لیے منیمم 1 سے 2 پوسٹ کریں روز۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی آپ پوسٹ زیادہ کریں گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کی آڈینس بلڈ ہوگی، اتنی زیادہ آپ کی آڈینس آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا آج اگر آپ پیج بنائیں، کل آپ مارکیٹنگ کریں اور آپ کی پیج کے اوپر صرف 1 پوسٹ لگی ہوئی ہے، لوگ آپ کو بھروسہ کریں گے آپ کے پیج پہ؟ آپ کی بات پہ بھروسہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہیں یار اس نے تو کل پیج بنایا اور آج پوسٹ لگائیں گے۔ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا، چیزیں نہیں ہوں گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تب تک آپ سوشل میڈیا پہ نہیں کام کر سکتے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آڈینس بلڈ کرنی ہے، اور اس کا یہ اسٹریٹجی ہے، یہ ہم لوگ ڈویژن کرتے ہیں ٹائم۔ کلیئر ہے؟ نیکسٹ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہوتا ہے کانٹینٹ ڈیولپ کرنا، ٹھیک ہے۔ کانٹینٹ تھیم ہوتی ہے۔ کانٹینٹ تھیم کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے جس مقصد کے لیے پیج بنایا ہے اس کے اوپر وہی چیز ہونی چاہیے۔ میں اگر بات کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ گاڑیوں کے ریویوز کا ایک فیس بک پیج بنایا ہے، اب میں اس کے اوپر گاڑیوں کے ریویوز ڈالوں، میں یہ نہ ڈالوں کہ آج صحابہ میں بارش بہت تیز ہو رہی ہے، یا میں جنرل خبریں نہ ڈالنا شروع کر دوں۔
میں نے آپ کو گاڑی لانچ ہوئی ہے، میرا جو پیج کا کنٹینٹ ہے وہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی جو آڈینس بلڈ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری وہی لوگ ہیں جو گاڑیوں کے شوقین ہیں۔ اب آپ کی اور اس کے پیج کے اوپر ایسا کوئی بندہ نہیں آئے گا جس کو شوق ہو کپڑوں کا، جوتیوں کا شوق ہو، یا وہ بزنس مین ہو، سروسز لینا چاہ رہا ہو، اس کو اس چیز سے شوق نہیں ہے۔ ایسا ہی بندہ آئے گا جو گاڑیوں کا شوق رکھتا ہے، جس کا گاڑیوں سے لینا دینا بھی واسطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو تھیم اپنی رکھنی ہے، اب جس تھیم کے اوپر ایک دفعہ آپ کا سوشل میڈیا ڈیولپ ہو گیا، آپ کی آڈینس ہو گیا، آپ نے اسی تھیم کو مینٹین کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے آپ 3 مہینے تک گاڑیوں کے بارے میں بات کریں، چوتھے مہینے آپ کپڑوں کے بارے میں بات کرنے لگ جائیں۔ اب آپ اپنی آڈینس ایک قسم کی نئے سرے سے اسٹارٹ کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو میک شیور ہم لوگوں نے کرنا، ہماری تھیم ایک ہونی چاہیے۔ دین تھرڈ چیز ہماری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ برانڈ بلڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ برانڈ بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ میں کل بھی ایگزامپل دے رہا تھا کوکا کولا کی، کہ دیکھیں کوکا کولا نے شروع میں مارکیٹنگ کر کے ہم لوگوں کو بتایا کہ کوکا کولا کوئی چیز ہے۔ آج کبھی آپ کو کوکا کولا کو ایڈ چلانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ چھوٹا سا بچہ بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ جانتا ہے کہ کوکا کولا ہے، ٹھیک ہے۔ برانڈ ڈیولپ ہو گیا۔ آپ جب شاپ پہ جاتے ہیں یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یا ڈرنک لے کے وہ آپ سے پوچھتا ہے کون سی چاہیے، آپ کو پیپسی چاہیے یا کوک چاہیے، تو آپ کوک کو سلیکٹ کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کہتے ہیں آپ کے خیال میں اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، ٹھیک ہے، برانڈ اچھی ہے، کنسسٹنٹ ٹیسٹ ہے، پیپسی کے اوپر آپ لوگ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ برانڈ بلڈنگ ہے، انہوں نے اپنا اعتماد بنایا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اسی طریقے سے اپنی کانٹینٹ تھیم کی بدولت اعتماد بنانا ہوتا ہے اپنی آڈینس کا، کہ جی یہ جو انفارمیشن دے رہا ہے اس کی انفارمیشن اتھینٹک ہے، اوریجنل ہے، جینون ہے، اس کی انفارمیشن میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے کہ یہ جو انفارمیشن دے رہا ہے یہ ریسرچ کے بعد دے رہا ہے، بومیاں نہیں مار رہا۔ عموماً ہوتا ہے نا کہ آپ کو جھوٹی خبریں بھی سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، پھر اس پیج کو لوگ زیادہ لائک نہیں کرتے، کبھی ایک خبر ہو ویریفائی ہو جائے یہ تو جھوٹی تھی، اس نے غلط خبر پھیلائی ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی برانڈ بلڈنگ کرتے ہیں، اپنا ایک نام بنا رہے ہوتے ہیں۔ پیج تو بن گیا، آڈینس بھی آ گئی، جب تک آپ کا نام نہیں ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو سوشل میڈیا بزنس نہیں دے پاتا۔ تو ہمیں اپنا نام بنانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کا پیج، آپ لوگ عموماً لڑکے گیمنگ کرتے ہیں، اسٹریمنگ کر رہے ہوتے ہیں نا گیمنگ کی، یوٹیوبر ہوتے ہیں، یوٹیوبر کیا کرتے ہیں؟ برانڈ بلڈنگ کرتے ہیں، یہ اچھی ویڈیو اسٹارٹ میں بنا رہے ہوتے ہیں، اچھی گیمنگ کی ویڈیوز بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لڑکے جو آج کل جائیں گے یار فلاں جو ہے وہ ABC اس کی ویڈیو دیکھو وہ بڑا اچھا ہے، یہ کس کی ویڈیو نکال نہیں یار اس کی ویڈیو نہیں بنے، فلاں کی نکالا۔ اب وہ کیا ہے؟ اس کی برانڈ بلڈنگ ہو چکی ہے۔ کپڑوں کی بات کریں تو ایک وہی نارمل میں کل پیج بناؤں اور آج جو ہے وہ میں کچھ کپڑے بیچنے لگ جاؤں اس کے اوپر، تو شاید وہ نہ ہو، جب جے ڈاٹ والے میرے ساتھ ہی اس کا ایڈ آ رہا ہو تو لوگ کہیں گے نہیں یار یہ جے ڈاٹ والے، ان کی برانڈ بلڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو برانڈ بلڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کے آڈینس ہے، اس کے بعد تھیم بنانی ہے، تھیم کے بعد برانڈ بلڈنگ۔ چوتھا ہمارا کام ہوتا ہے انگیجمنٹ کا۔ انگیجمنٹ دیکھیں، آپ لوگوں نے اپنے آڈینس کو انگیج رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگیج ہم لوگ کیسے آڈینس کو رکھتے ہیں؟ ہم لوگ آڈینس کو اس طریقے سے انگیج رکھتے ہیں کہ ہم لوگ اسکیجولڈ پوسٹ کرتے ہیں۔ ہماری پوسٹ کے اندر نا اس طریقے سے پوسٹ ہو کہ ہماری آڈینس بور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس انگیجمنٹ کے پوائنٹ کو ہم دوبارہ سے اوپر لکھتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس میں کچھ چیزیں وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ انگیجمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ ہم لوگ اسکیجول کرتے ہیں پوسٹ کو، ٹھیک ہے۔ سے ہمارے پاس 7 days ہے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، 7 دن ہے ہمارے پاس۔ اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہر روز کے اوپر اپنے پوسٹ کی ٹائپس کو ڈیوائڈ کریں۔ کیسے؟ جی میں کہتا ہوں کہ منڈے والے روز ہم کوئی کوٹ ڈال دیتے ہیں، کوئی کوٹیشن لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیوزڈے والے روز جو ہے وہ ہم کسی قسم کی موٹیویشنل ویڈیو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویڈنسڈے والے روز ہم کوئی پکچر شیئر کر دیتے ہیں۔ تھرسڈے والے روز جو ہے وہ ہم کوئی جاب پوسٹ لگا دیتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ کی پوسٹ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرائیڈے والے روز ہم دوبارہ کوئی کوٹیشن لگا دیتے ہیں۔
سیٹرڈے کو ہم لوگ جو ہیں وہ کسی کا انٹرویو لگا دیتے ہیں، سنڈے کو ہم ڈسکشن رکھ لیتے ہیں. تو اب ہر روز کیا ہوگا، لوگوں کو نئی چیز مل رہی ہے، 7 کے 7 دن نئی چیز مل رہی ہے، تو کیا ہوگا، لوگ انٹرسٹ لے کے آپ کے پاس آئیں گے، انگیجمنٹ ہوگی. لوگ کہیں گے یار آج منڈے ہے تو آج اس کی جو ہے وہ کوٹیشن آئے گی، چلو اسٹیٹس لگا رہے ہیں، کوٹیشن کا لگاتے ہیں. آج تھرسڈے ہے، کوئی جاب پوسٹ لگا رہا ہوگا کسی پروڈکٹ کے بارے میں، وہ بتائیں گے جی چلو دیکھ لیتے ہیں اس کی جاب پوسٹ آ رہی ہے. ہر تھرسڈے کو وہ جابس آ رہی ہوتی ہیں اس کے پاس. تو یہ یہاں پہ لوگوں جتنے آپ انگیجمنٹ انکریز کریں گے. تھرسڈے جاب پوسٹ ہے اور پروڈکٹ. ٹیوزڈے کا موٹیویشنل ویڈیو کو لگا دی، موٹیویشنل کوٹیشن لگا دی، ویڈیو لگا دی، کوئی امیج لگا دی موٹیویشنل، کسی کا جو ہے وہ کوئی نیوز لگا دی، اس کو نیوز کر دیتے ہیں، کوئی جنرل نیوز لگا دیتے ہیں، جنرل نالج کی کوئی بات ہم شیئر کر دیتے ہیں. تھرسڈے پہ ٹیوزڈے پہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا مقصد کیا ہے ان 7 پہ ڈیوائڈ کرنے کا، کہ آپ ہر روز اپنی آڈینس کو نئی چیز دے رہے ہیں. اب میں بات کروں جی کہ ہم لوگ ہر روز جو ہے وہ کوٹیشن پیج پہ لگاتے ہیں، روز ہی کوٹیشن ہے. عوام کیا ہوگی، ہفتے 2 ہفتے بعد بور ہو جائے گی کہ یار اس کے پاس نئی چیز نہیں ہے، یہ کوٹیشن کے علاوہ چل ہی نہیں رہا، کوئی نئی بات ہی نہیں بتا رہا ہمیں. روز ایک کوٹیشن کسی کی کوٹیشن اٹھا کے لے آتے ہیں، کوئی نئی بات بتائے. سنڈے میں روز آپ ڈسکشن رکھتے ہیں، لوگوں سے چیٹ کرتے ہیں، ان کے کامنٹس کا رپلائی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں واقعی پیج رپلائی کر رہا ہے. تو یہ انگیجمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کی انگیجمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جتنا آپ اپنی آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اتنا آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اگلے بندے کے نوٹیفیکیشن کے اندر بھی وہ چیز جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی فرینڈ لسٹ میں وہ چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس نے یہ پیج لائک کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، اس کے فرینڈس بھی یہاں پہ آتے ہیں. آپ کچھ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جی کہ ہاں آج کا ہمارا جو کوشچن ہے وہ جو آنسر کرے گا تو اس کو ہم کوئی گفٹ ہیمپر دیں گے، کچھ بھی کریں گے. تو لوگ کیا کریں گے، زیادہ زیادہ اس کے اوپر آپ کے آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کوئی نہ کوئی پروموشن یا اس طرح کی چیز لگانی ہوتی ہے. دین انگیجمنٹ کے بعد ہے ہماری مارکیٹنگ. آپ کا مارکیٹنگ تب آتی ہے کہ جب آپ پوسٹ لگا رہے ہو اور آپ کی جو ہے وہ پوسٹ پہ پراپر انگیجمنٹ ہے. اب انگیجمنٹ میجر کرنے کا کیا طریقہ ہے، مارکیٹنگ تب کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو 100 لوگوں نے پیج لائک کیا، ٹھیک ہے، اور آپ ایک پوسٹ لگاتے ہیں، پوسٹ کے اوپر 60+ لائک یا ویوز آنا شروع ہو جائیں. 100 میں سے 60 لوگوں نے لائک کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ لیول جو ہے وہ 60% ہے آپ کے آڈینس. یعنی کہ جتنے پیج کے لائکس ہیں اس کا 60% بھی اگر آپ کی پوسٹ کے اوپر ویوز اور لائکس آنے شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ مارکیٹنگ کے قابل ہیں، اب آپ اپنے پیج پہ مارکیٹنگ کریں. تو جب
اور آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو بہتر طریقے سے استعمال کریں تو بہترین رزلٹس آپ کو آئیں گے. تو اس لیے جو بزنسز ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی اب ٹرینڈ جو ہے وہ 70% عوام سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے. پہلے 70% عوام گوگل سرچ انجن پہ بیٹھی ہوتی تھی. تو یہ آپ کا جو ہے نا کمپلیٹ ایک ہے سوشل میڈیا پہ. اور اس کے بعد ہمارا جو ڈیجیٹل کا اسکل ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اسکل ہے، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم منڈے سے جو ہے وہ اب ہم ای کامرس کے بارے میں آئیں گے. ای کامرس کیا ہے، کیسے آپ آن لائن سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں، آپ بڑی ای کامرس کمپنیز کیا ہیں اور ان کی کیسے جو ہے وہ آپ لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، پروڈکٹ کیسے آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، یہ ساری ہم لوگ بھی منڈے کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے.